بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ایک سچی کہانی ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ آج کی جو میں آپ کو سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی میرے پڑوس والے گھر کی ایک لڑکی کے ساتھ جڑی ہے جس کا نام نجمہ ہے۔ نجمہ میری بچپن کی دوست بھی ہے اور میری کلاس فیلو بھی۔ نجمہ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے گھر والوں نے اسے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا۔ سب گھر والے نجمہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ نجمہ ابھی میٹرک میں ہی تھی کہ اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا۔ اس کے باپ نے سوچے سمجھے بغیر کہ میری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور نجمہ کی شادی طے ہو گئی۔ نجمہ کا منگیتر جس کا نام کاشف تھا وہ چھٹی پر آیا تھا، اسی وجہ سے نجمہ کی شادی 2 ماہ بعد تھی۔ ابھی نجمہ کی شادی کو طے ہوئے 2 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ نجمہ کی امی بیمار ہو گئیں۔ اچانک ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ ان کو ہسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ نجمہ کی امی کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے زیادہ خراب ہوتی چلی گئی۔ شادی میں صرف 15 دن رہ گئے تھے۔ جہاں نجمہ کو اپنی شادی کی تیاریوں میں مشغول رہنا تھا وہاں نجمہ اپنی امی کی عیادت میں لگی ہوئی تھی اور زیادہ وقت خدا کے حبیب اپنی امی کی صحت یابی کی دعا کرتی نظر آ رہی تھی۔ کاشف کا اسی وجہ سے نجمہ کے گھر آنا زیادہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر دوسرے دن نجمہ کی امی کی عیادت کے لیے آ جاتا تھا۔ نجمہ کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی کہ وہ آخرکار اللہ کو پیاری ہو گئی اور نجمہ کی شادی آگے بڑھ گئی۔ نجمہ اپنی امی کی وفات کے بعد سنبھل نہ پا رہی تھی اور نجمہ کو بخار نے گھیر لیا تھا۔ بخار کی وجہ سے وہ کافی کمزور نظر آنے لگی تھی۔ کاشف نے جب نجمہ کی یہ حالت دیکھی تو اس نے اس کے بھائیوں اور ابو سے بات کی کہ اگر آپ کہیں تو میں شادی کے لیے اپنے امی اور ابو کو آپ کے گھر بھیجوں، شاید شادی کے بعد نجمہ کی حالت میں سدھار آ جائے۔ نجمہ کے ابو نے کہا کہ ہم آپس میں صلاح مشورہ کر لیں تو پھر اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر بھیج دینا۔ کاشف کو نجمہ اور اس کے گھر والوں سے لگاؤ سا ہو گیا تھا۔ وہ جب تک ان کے گھر نہ آتا اس کے دل کو سکون نہ ملتا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب نجمہ اور کاشف کی شادی طے ہو گئی تھی۔ نجمہ ابھی بھی اپنی امی کے وفات کے صدمے سے نہ نکلی تھی کہ شادی کی ذمہ داری اس پر ڈال دی گئی تھی۔ خیر، کاشف ایک بہت اچھا اور سمجھدار شوہر ثابت ہوا۔ اس کی عقل مندی اور اچھائی نے نجمہ کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ ماؤں کو تو کوئی بھول نہیں سکتا لیکن کاشف نے اسے اتنا پیار دیا کہ نجمہ اپنے آپ کو اپنی والدہ کے صدمے سے باہر نکال سکے۔ نجمہ نے اپنی اور کاشف کی شادی کو بھی دل سے منظور کر لیا تھا اور اب ان دونوں میں بہت گہری محبت بھی ہو گئی تھی۔ وہ مل کر بیٹھتے اور پیار بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے اور شفقت بھرے لہجے میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے تھے۔ شادی کے بعد جب کاشف آفس سے گھر آتا تو پہلے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتا، بعد میں اپنی بیوی کے پاس جاتا، لیکن چند دنوں بعد کاشف جب آفس سے تھکا ہارا ہوا آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں ہی چلا گیا۔ کاشف کے ماں باپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ انہوں نے کاشف کو سمجھایا کہ بیوی پاؤں کی جوتی ہوتی ہے اور پاؤں کی جوتی کبھی سر پر نہیں رکھی جاتی، اور کہتے کہ بیوی کو اتنا سر پر نہ چڑھاؤ کہ وہ کل کو تمہارے سر پر ناچنا نہ شروع کر دے۔ لیکن ان باتوں کا کاشف پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ بس اپنی دھن میں مگن تھا۔ وہ نجمہ سے بے حد پیار کرتا تھا۔ ابھی شادی کو 2 سال ہی ہوئے تھے کہ کاشف کا تبادلہ کسی اور شہر میں ہو گیا تو نجمہ پریشان رہنے لگی۔ کاشف کے جانے میں صرف 2 دن رہ گئے تھے تو کاشف نے پوچھا کہ تم اتنی اداس کیوں ہو، کیا بات ہے؟ تو وہ کاشف کے گلے لگ کر رونے لگی اور کاشف کو کہنے لگی کہ آپ کو تو پتا ہے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو پھر آپ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نجمہ کا اداس اور آنسوؤں سے بھرا چہرہ کاشف نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، ارے پگلی، تم بھی تو میرے ساتھ جاؤ گی نا؟ میں تمہارے بغیر اب نہیں رہ سکتا، اس لیے میں تمہیں ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ نجمہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ اگلے دن وہ گھر سے روانہ ہونے ہی لگے تھے کہ کاشف کے ماں باپ نے اسے بہت سمجھایا۔ یہ بات انہوں نے ان کے جانے سے پہلے بھی کی تھی لیکن
जाते हुए फिर उन्होंने कहा कि इसको साथ लेकर ना जाओ, यहीं रहने दो, हम अकेले हैं, तुम भी चले जाओगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। लेकिन काशिफ ने एक ना सुनी और नजमा को अपने साथ ले आया। नजमा और काशिफ 6 माह बाद काशिफ के घर आते। नजमा अपने सास ससुर के साथ कुछ दिन गुजारती, उनकी खिदमत करती, अपनी सास को बिठाकर उन्हें खाना खिलाती। शादी को 5 वर्ष बीत चुके थे। इस बार जब नजमा अपने सास ससुर से मिलने आई तो उसकी सास ने उसे बच्चे का ताना दिया और कहा कि 1 साल और देखो काशिफ, अगर बच्चा ना हुआ तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। तुम हमारी इकलौती औलाद हो। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे घर के आंगन में छोटे छोटे बच्चे खेलें, शोर करें। ऐसा देखने और सुनने को मेरे कान तरस गए हैं। और साथ ही काशिफ की माँ ने नजमा की तरफ इशारा किया और कहा कि इसकी माँ ने एक बेटी पैदा की है और वो भी ऐसी पैदा की है जिसकी गोद सूनी है। नजमा दूसरे कमरे में चली गई। काशिफ ने अपनी माँ की बात अनसुनी कर दी, लेकिन औलाद के लिए वो बहुत से आलमों और डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कोई हल ना निकला। नजमा ये बातें सुनकर बहुत रोई। काशिफ ने उसे दिलासा दिया कि मत रो, खुदा के घर देर है पर अंधेर नहीं। नजमा ने कहा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपकी अम्मी ने दूसरी शादी के लिए आपको कहा है। कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे या फिर दूसरी शादी तो नहीं कर लेंगे। ये अल्फाज अभी नजमा के मुंह से पूरे निकले भी नहीं थे कि काशिफ ने नजमा के मुंह पर हाथ रख लिया और कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं जब तक तुम्हें देखूं ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल धड़कना बंद हो गया है। आज तुमने ऐसी बात की है, आइंदा ना करना। काशिफ की ये बातें सुनकर मैं खुश हो गई और दिल को तसल्ली मिली कि नहीं, काशिफ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद मेरे अब्बू ने फ़ोन किया कि तुम्हारे भाई की शादी है और तुम्हें हफ्ता पहले आना है क्योंकि सारी खरीदारी तुमने खुद करनी है। रात को जब काशिफ ऑफिस से घर आया तो मैंने अब्बू के फ़ोन के मुतालिक बताया तो काशिफ कहने लगा, कल ऑफिस जाते हुए तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, तुम अपना सामान पैक कर लो और मैं शादी वाले दिन पहुंच जाऊंगा। अगले दिन काशिफ ने नजमा को उसके घर छोड़ दिया। 3 दिन बाद नजमा अपने अब्बू के साथ कुछ चीज़ें अपने घर लेने आई तो देखती क्या है कि काशिफ के साथ साथ उसके अम्मी अब्बू भी उसके घर में मौजूद हैं। काशिफ के रवैये में नजमा ने थोड़ा सा बदलाव देखा तो नजमा ने अपने अब्बू को कहा, अब्बू आप जाएं, मैं काशिफ के साथ शादी वाले दिन आऊंगी। काशिफ के वालिदैन आए हुए हैं, मैं इनको छोड़कर नहीं जा सकती। तो काशिफ की माँ बोली, नहीं बेटा तुम जाओ, तुम्हारे भाई की शादी है, उन्हें तुम्हारी ज्यादा ज़रूरत है, ये भी हमारा ही घर है। काशिफ की माँ के ये बोल सुनकर नजमा को तसल्ली मिल गई। काशिफ के माँ बाप के बार बार इसरार करने पर नजमा राजी हो गई और काशिफ को बोली कि मुझे शॉपिंग करनी है, आप मेरे साथ चलेंगे? तो काशिफ ने कहा ठीक है। काशिफ नजमा के साथ शॉपिंग करने के लिए चला गया। शॉपिंग करते हुए काशिफ ने एक गोल्ड का ज्वेलरी सेट और एक महंगे वाला सूट खरीदा। नजमा बहुत खुश हुई कि काशिफ ने मेरे लिए खरीदा है। नजमा ने काशिफ को कहा कि ये सूट मुझे बहुत पसंद आया है, आपकी चॉइस कितनी अच्छी है। ये सुनकर काशिफ ने नजमा को बताया कि ये सूट और ज्वेलरी का सेट मेरे दोस्त के लिए है, आज उसकी शादी है, वो ये खरीदारी नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत गरीब है। मैंने उसे कहा था कि ये खरीदारी मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। नजमा ये सुनकर चुप हो गई और उसने मजीद कोई बात ना की क्योंकि नजमा काशिफ पर अंधा एतमाद करती थी। नजमा अपने अब्बू के घर चली गई। नजमा के भाई की रस्म हिना का दिन आ गया। काशिफ ना आया। उसके माँ बाप और उसकी जेठ जेठानी आए और जब उसने काशिफ के मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कल आएगा, वो अपने दोस्त की शादी पर गया है। अगले दिन जब बारात वाले दिन नजमा ने काशिफ को देखा तो जैसे उसकी जान में जान आ गई। वो खुशी से फूला ना समा रही थी। कुछ घंटे उसने उसके साथ गुजारे और बारात के बाद वो घर वापस चले गए। वलीमे वाले दिन जब काशिफ आया तो वलीमे के बाद काशिफ ने नजमा को कहा कि तुम एक हफ्ता और रह लो, मैं हफ्ते बाद तुमको लेने आ जाऊंगा। नजमा ने भी मंजूर कर लिया। वलीमे की रात को मेरे अब्बू को किसी ने बताया कि आपके दामाद ने दूसरी शादी औलाद के लिए की है। मेरे अब्बू ने ये बात तो सुन ली लेकिन मुझे ना बताई। भाई की शादी हुए 3 दिन गुजर गए थे। मैंने काशिफ को फ़ोन किया तो मेरे भाई ने मेरे हाथ से फ़ोन पकड़ लिया
اور بتایا کہ پگلی تمہارے شوہر نے اولاد کے لیے دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر تو میں جیسے اپنے آپ کو بھول ہی گئی تھی۔ پھر میرے ابو نے کہا کہ بیٹی اب تم پر ہے، تم طلاق لینا چاہتی ہو یا اس گھر میں اپنی سوتن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو۔ میں نے ابو سے کہا میں کاشف کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ جب میں نے کاشف کو فون کیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا یہ سچ ہے جو مجھے ابو اور بھائی بتا رہے ہیں کہ تم نے دوسری شادی کر لی ہے؟ تو کاشف نے کہا ہاں یہ سچ ہے، امی ابو نے میری دوسری شادی اولاد کے لیے کروائی ہے۔ لیکن کاشف نے اسے کہا تم فکر مت کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ اگلے دن کاشف مجھے لینے آ گیا، میں اپنے گھر چلی گئی۔ 2 دن بعد کاشف نے اپنا تبادلہ اپنے ماں باپ کے ہی شہر میں کروا لیا۔ اس کے ماں باپ کے پاس ہی ہم لوگوں نے بھی گھر لے لیا تھا۔ اس کے ماں باپ کے گھر میں اس کی دوسری بیوی رہتی تھی اور کاشف میرے پاس رہتا تھا۔ ابھی 4 دن ہی گزرے تھے کہ کاشف اپنے ماں باپ سے ملنے گیا تو وہ پورے 1 ہفتے بعد آیا، لیکن میں نے کاشف کو کچھ نہ کہا۔ اب تو ایسے جیسے یہ سلسلہ شروع ہی ہو گیا تھا۔ کاشف 2 دن گھر میں ہوتا تو 1 ہفتہ اپنے ماں باپ کے گھر میں۔ جب وہ گھر نہ آتا تو میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی، روتی اور پاگلوں والی حرکتیں کرتی اور یہ سوچتی اولاد نہ ہونا کتنا بڑا جرم ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو اس کی سزا صرف عورت کو ہی کیوں ملتی ہے؟ حتیٰ کہ اولاد تو مرد کے نصیب کی ہوتی ہے، تو پھر عورت کو چاہیے کہ وہ دوسری شادی کر لے مرد کو چھوڑ کر۔ لیکن عورت کو بے وفا کہنے والوں سنو، وہ عورت ہی ہوتی ہے جو اللہ کے بھروسے پر ایک بانجھ مرد کے ساتھ زندگی گزار دیتی ہے، لیکن وہ مرد ہی بے وفا ہے جو بانجھ عورت کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ میں پھر کہہ دوں کہ اولاد مرد کے نصیب کی ہوتی ہے۔ اور دل ہی دل میں یہ ساری باتیں میرے ذہن میں گھومتی رہتی۔ جب وہ گھر ہوتا تو میں بہت خوش ہوتی، اسے ہر ممکن کوشش سے خوش رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں چلا جاتا۔ ایک دن میرے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے بھائی نے مجھے فون کیا کہ ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، تو میں ابو کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے کاشف کے ساتھ گئی۔ تو مجھے کاشف نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ 2 دن اپنے ابو کے پاس رہ لو، میں 2 دن بعد تمہیں آ کر لے جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن 2 دن گزر گئے۔ 2 دن بعد جب میں نے اس کو فون کیا تو اس نے کہا کہ کچھ دن اور رہ لو، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ 3 دن گزر گئے۔ 3 دن بعد جب میں نے فون کیا تو مجھے پتا لگا کہ وہ یہاں سے گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1 ہفتہ کیا 2 ہفتے گزر گئے، 2 مہینے گزر گئے۔ میں فون کرتی رہی لیکن اس کا اب نمبر بھی بند جانے لگا تھا۔ اب 5 سال گزر چکے تھے۔ اب تو اس کی فیملی بھی مکمل ہو چکی تھی، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ مجھے لینے نہ آیا۔ آج 30 سال بعد بھی میری سہیلی نجمہ اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے شوہر کے بچے جوان بھی ہو گئے ہیں لیکن وہ آج تک اسے لینے نہیں آیا۔ میں نے نجمہ کو کہا کہ تم پاگل ہو، آج بھی اس کا انتظار کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ اس کا میرے بغیر گزارا نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تم میری جان ہو، تمہیں نہ دیکھوں تو میرا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ آج اس کے دل کی دھڑکن کوئی اور بن گئی ہے۔ 30 برس بیت گئے لیکن نجمہ آج بھی اس کی راہ تک رہی ہے کہ شاید وہ آئے اور مجھے لے جائے۔ ہمیشہ عورت کے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اگر میں بے اولاد تھی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر میں بانجھ تھی تو پھر مجھے کیوں اتنا پیار اس نے دیا؟ کیا عورت پیار کے لائق نہیں ہوتی؟ کیا بانجھ عورت پیار کی حقدار نہیں ہوتی؟ اسے اپنا گھر بسانے کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔